اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی بزنس گروپ سی یو ایم سی نیوز ایل ٹی ویب ٹی وی پاکستان اس وقت پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسیٹ چیئرمین لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم اے لطیف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس حوالے سے قانون کی بالادستی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو. السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور ساتھیوں، ماں بہنوں، بچوں، اس کے بعد میرے بکرا دوستوں، میرے بکرا ساتھیوں، میرے بکرا بہنوں، میرے بچوں، میرے بھائی بہنوں، السلام علیکم. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وکلا ایک واضح پروفیسر وکیل کا پروفیسر ایک واضح پروفیسر اور ایک ایمانداری کا پروفیسر ہے. اور یہ جو وکلا جو اس کو ہم آج کل کے زمانے میں یہ جو کہہ رہے اس میں، اور آپ تھوڑا سا 50 سال پہلے ایک بھٹو کے زمانے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو کے پی بھٹو صاحب کے زمانے میں چلے جائیں اور زمانے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وکیل کی اپنی مجلس کیا ہے. آپ جو یہ وکلا صاحبان دیکھ رہے ہیں یہ وکیل صاحبان ہی ہیں، اس کو نہیں کہتے کہ یہ وکیل نہیں ہے، یہ بھی وکیل ہے. لیکن آپ تھوڑا سینئر وکیل کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وکیل کا پروفیسر کیا چیز ہے اور وکیل ایک معزز شخصیت کا نام ہے. وکیل کوئی اس شخصیت کا نام نہیں ہے جو توڑ پھوڑ کرنے میں یا ادھر ادھر کرنے میں جائے. وکیل جو ہے قانون ہے، وہ جو بھی کام کرے گا قانون کے حساب سے کرے گا. لیکن آج میں آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ میں حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہوں. اس کے اندر وہ لوگ جو غریبوں کے پلاٹوں پہ، بلڈنگوں پہ ادھر ادھر جو قبضے کر رہے ہیں، میں ان کے لیے فری میں وکالت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ آئیے ایم اے لطیف ایڈوکیٹ آپ کے دفتر پہ، خالی وہ بتائیے کہ اس کی جگہ پہ قبضہ کس نے کیا. پھر آپ دیکھیے کہ میں جو ہوں ان کے لیے فری میں کام کر رہا ہوں. میں ان سے 1 روپیہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن ان کو ان کی جگہ میں دلاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے جن لوگوں کی اپنی ذاتی جگہ ہے اور ذاتی ملکیت ہے. اور میرا وعدہ ہے کہ میں حق و سچ کی جنگ لڑوں گا اور حق و سچ کی جنگ میں لڑتا رہوں گا. چاہے مجھے اس وقت بار پوزن آرڈر دے، کراچی بار پوزن آرڈر دے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس سارے گیم میں کچھ جج صاحبان جو ہے وہ بھی ملے ہوئے، اچھے جج صاحبان بھی ہیں اور رشوت خور جج صاحبان بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے جج جو ہے رشوت خور ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے جج صاحبان بھی ہیں. بہت سارے، جیسے آپ ڈی جے ویس صاحبان کو لے لیں، انہیں کتنی بڑی خدمت کی ہے. ڈی جے ساؤتھ صاحب کو لے لے، ڈی جے اس صاحب کو لے لے، ڈی جے سینٹر صاحب کو لے لے، ڈی جے ملر صاحب کو لے لے، انہوں نے خدمت کی. لیکن جب آپ تھوڑا نیچے سطح پہ آئیں گے، جیسے کہ آپ اے ڈی جے کی سطح پہ آ جائیں، آپ سینئر سیول جج کی سطح پہ آ جائیں، آپ میجسٹریٹ کی سطح پہ آ جائیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں سب گندی لوگ موجود ہیں، گند لوگ موجود ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں. لیکن زیادہ تر گندے لوگ موجود ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ کاغذ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. وہ کیا کرتے، آرڈر پاس کر دیتے. وہ رہائشی لوگ جو بیچارے قدیم زمانے سے اپنی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، یہ 2 نمبری کاغذ پر جو ہے خالی کرا دیا جاتا ہے. وہ پیروں میں کپڑے ڈالتی عورتیں. میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، کلپ چاہیے کسی جج کو تو مجھے بلا لے، میں کلپ دکھاؤں گا ان کو کہ عورتیں ان لینڈ مافیا گروپ کے پیروں میں دوپٹے ڈالتی ہے. یہ میں ججوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ خدایا آپ میری کلپ کو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے. ہاں، آپ کو اگر یہ معلوم کر رہے ہیں یہ جال سازی ہے تو آپ تھوڑا سا مجھے بلا لیں اسسٹ کرنے کے لیے. یہ صاحب تھوڑا سا اس کے لیے اسسٹ کریں کہ کاغذ جعلی ہے یا نقلی ہے. اس کو بھی چھوڑیے، اے اور بی کاغذ، اس میں ڈے بک منگائیے. آپ کیا منگائیں؟ ڈے بک منگائیں کہ ڈے بک میں آیا کہ یہ رسن ہوئی ہے یا نہیں. آپ منگا دو سینٹر سے،
خود چور کے بچے ہیں، یہ پیسے لے کے چوری کر کے سینٹرل روم والے جو ہے وہ بنا کے دے رہے ہیں، یہ خود چور ہے۔ سینٹرل روم میں مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ گورنمنٹ سروینٹ ہے، اس میں صرف ایک آپ کو ملے گا بھٹو صاحب گورنمنٹ سروینٹ، باقی سارے پرائیویٹ لوگ ہیں، یہ خود چور ہے۔ اور سب سے بڑے چور تو سب رجسٹرار ہیں۔ اگر وہ مجھے چیلنج کرنا چاہتے ہیں مجھے چیلنج کرے، میں ان کو چیلنج کر کے بتاؤں گا کہ سب سے بڑے سب رجسٹرار چور ہے۔ اور ججوں کی بات ہے تو میں ایسے جج بھی دکھاؤں گا جو رشوت لیتے ہیں اور ان جگہوں کو خالی کرواتے ہیں۔ میں سارے ججوں کے بارے میں نہیں کہتا، ان ججوں کے بارے میں کہتا ہوں جو رشوت لے کے جگہوں کو خالی کرواتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی ہے کہ کاغذ 2 نمبری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے جگہوں کو خالی کرا، کیوں کہ انہیں پیسے ملے ہوئے کن لوگوں سے؟ لینڈ مارکیٹ گروپوں سے۔ لینڈ مارکیٹ گروپ کے اب میں نام لینا شروع کروں گا لینڈ مارکیٹ گروپ تو ایک لمبی سی تعداد لگ جائے گی، لمبی سی تعداد۔ آپ کبھی مجھے بلائیے اپنی کورٹ میں اور مجھ سے کیجیے کہ آپ لینڈ مارکیٹ گروپ کی تھوڑا لسٹ دیں، تو میں آپ کو لینڈ مارکیٹ گروپ کی لسٹ دوں گا اور ان میں دوں گا کہ ان کو آپ تھوڑا چیک کرو، ان کی لیزوں کو۔ جب آپ ان کی لیزیں چیک کرانے جائیں گے نا ABC لیزیں، تو آپ کو پتہ چلے گا تو کیا جعلی ہے کیا سچے۔ تو یہ میں ایم اے لطیف ایڈوکیٹ جو ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں اس کی سچائی کے لیے بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا مجھے کال کر کے پوچھیں کہ لطیف صاحب اس میں آپ تھوڑا ہمیں اسسٹ کریں کہ اس کاغذ میں کون سے کاغذ جعلی ہے۔ تو یقین جانیے میں آپ کو اسسٹ کروں گا کہ اس میں کون سے کاغذ جعلی ہے۔ اگر وہ کاغذ جعلی نہ نکلے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی، جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہوگی اگر وہ کاغذ جعلی نہ نکلے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کون اسٹامپ پیپر بیچتا ہے، کب کے اسٹامپ پیپر ہے۔ آئیے ریویو بورڈ چلیں گے کہ یہ اسٹامپ پیپر اس سن میں ریویو بورڈ جاری کیے تھے، اور کیا یہ وکیل کے نام پہ اسٹامپ پیپر خریدے جاتے ہیں؟ اس پارٹی کے نام پہ کیوں نہیں خریدے جاتے اسٹامپ پیپر؟ جس کو یہ سیل ایگریمنٹ بنانا ہے، جس کو گفٹ بنانا ہے، جس کو لیفٹ ڈرام بنانا ہے، ان کے نام پہ کیوں نہیں خریدے جاتے؟ وکیل کے نام پہ کیوں خریدے جاتے؟ کیا یہ عدالت سے سوئی ہوئی ہے؟ یہ عدالت سے سوال نہیں کرتی ہے کہ بھائی لینے دینے والے خود کورٹ میں کیوں نہیں آئے ہیں، وہ خود اپنے نام سے کیوں نہیں خرید رہے ہیں؟ تو میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را مجھے اسسٹ کے لیے بلوائیں، اور یہ میرا فرض، یہ قانون کا فرض ہے کہ اگر کسی جج کو کسی مسئلے میں کوئی مسائل میں ڈسکس کر رہی ہے تو وہ کسی سینئر وکیل کو بلا کر اسسٹ کے لیے وہ اسے بلا سکتا ہے۔ تو خدا را آپ مجھے اسسٹ کے لیے بلائیے، میں آپ کو یقیناً آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جج ہوں، لیکن وکیل بھی جج سے کم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر آپ جج ہیں تو میں مانتا ہوں جب میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قانون جو ہے ضروری نہیں کہ قانون آپ ہی جانتے ہو، قانون وکیل بھی جانتا ہے، قانون وکیل بھی جانتا ہے۔ تو آپ تھوڑا مجھ سے بلا کر پوچھیے کہ وکیل صاحب ہمارے پاس یہ سیل ڈیڈ آئی ہے، ہمارے پاس یہ گفٹ ڈیڈ آئی ہے، ہمارے پاس یہ اسٹامپ پیپر آیا، سیل ایگریمنٹ آیا، ہمارے پاس یہ آیا، تھوڑا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو جو میں رائے دوں گا اس کو آپ تھوڑا چیک کریں، اگر وہ غلط نکلے تو میرے خلاف آپ ایک FIR کٹوائیے اور مجھے جیل بھیج دیجیے، ٹھیک ہے؟ میں اتنی بڑی بات آپ چیلنج کر رہا ہوں، نہیں تو پھر آپ اپنی سیٹ چھوڑ کر سیدھا گھر جائیے، کیوں کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے، تو آپ لہٰذا سیدھا اس کام کو چھوڑ کے سیٹ کو چھوڑ کے اپنے گھر جائیے، یا پھر وکالت کرنے کے لیے آ جائیے اور مجھ سے وکالت کی ٹریننگ لیجیے۔ یہ میں ججوں کو کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس کو نہیں، ججوں کو کہہ رہا ہوں میں، جس میں مجسٹریٹ شامل ہے، جس میں سینئر جج شامل ہے، جس میں ADJ شامل ہے۔ کون سے؟ جو راسی لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو ایماندار لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی آپ کو ایک جج کی بات بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ میں نے ایک بیل لگائی 393، ملزم اندر ہے 1 سال سے، مدعی نے کہا کہ یہ میرا ملزم ہی نہیں ہے، تو جج صاحب اس میں اس کی آرڈر کتنے کر رہے ہیں؟ 1 لاکھ کا۔ یہ ہے انصاف ہمارا۔ میں آپ کو اس کی آرڈر کی سرٹیفکیٹ کاپی دکھاؤں گا، کتنے کا کر رہے ہیں؟ 1 لاکھ کا۔ مدعی بیان دے رہا ہے یہ میرا ملزم نہیں ہے، کورٹ میں بیان دے رہا ہے کہ مجھے پولیس نے دکھایا کہ یہ آپ کا ملزم ہے، اور میں کہہ رہا ہوں پولیس کو کہ یہ میرا ملزم نہیں ہے۔ کورٹ میں بھی اسے جو ہے
اپنے ایگزامنیشن چیف نے کہا کہ یہ میرا مطلب نہیں، لیکن جج صاحب 1 لاکھ کا آرڈر کر رہے ہیں. اب بتاؤ جج صاحب کو میں کیا کہوں جو 1 لاکھ کا. آپ یہ سوچو کہ کیا ہوگا وہ جج بننے کے قابل ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جج بننے کے قابل ہی نہیں ہے. سمجھے نا؟ اگر اس کو ضرورت پڑے مجھے سوغات نوٹس دینے کی تو میں اسے کھلے عام کہتا ہوں ایک بار مجھے سوغات نوٹس دے اور پھر آپ مجھے دیکھیں کہ میں آپ کے خلاف کیا کرتا ہوں. آپ کبھی وکیلوں کو کمزور نہ سمجھے. اگر آپ کے ہاتھ میں قلم ہے تو ہمارے ہاتھ میں بھی قلم ہے. اگر آپ قانون جانتے ہو تو ہم بھی قانون جانتے ہیں. سمجھے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف سیٹ پہ بیٹھے. ہم آپ کا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک معزز طریقے سے انصاف کریں گے. جہاں آپ انصاف سے ہٹ جائیں گے وہ ہم آپ کی بےعزتی کرنا بھی شروع کر دیں گے. ہم صرف انصاف پسندوں کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ نے حق اور سچ کی بات سے ہٹ گئے تو یہ سمجھو کہ ہم آپ سے بھی ہٹ جائیں گے. پھر ہم وہ کام کریں جو وکیلوں والا کام ہے، جو قانون والا کام ہے، جس میں پھر ہم آپ کی عزت رکھیں یا نہ رکھیں یہ پھر قانون جانے، ہم جانے اور آپ جانے، یا عدلیہ بڑی سپریم کورٹ جانے یا چیف جسٹس صاحب جانے. لیکن آپ بھول جائیے کہ ہم آپ کی عزت کریں گے. اگر آپ قانون کی عزت نہیں کرو گے تو ہم آپ کی بھی عزت نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو جج بنے ہوئے 10 سال ہوگا، 20 سال، مجھے وکالت کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے. آئیے تھوڑا سوغات نوٹس دے کر دیکھیں مجھے. میں آپ کو سوغات نوٹس کا جواب دیتا ہوں اور میں آپ کو بلاؤں گا کہاں. آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو کہاں بلاؤں گا. یا بھول جائیں کہ آپ عدالت کی سیٹ پہ بیٹھے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. بھول جائے اس بات کو، بھول جائے. میں وہ کچھ کر دکھاؤں گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر کے آپ کو دکھاؤں گا. لیکن یہ کہ آپ انصاف کیجیے. یہ جن لوگوں کی جاؤں میں قبضہ ہوا وہ بیچارے 2-2 3 سال سے آپ کی کورٹوں میں آگے دھکے کھا رہے ہیں. آپ اس کو قبضہ نہیں دلا پا رہے. بھائی آپ قبضہ نہیں دلا پا رہے تو آپ سیٹ چھوڑ دو تاکہ اور کوئی انصاف پسند جج آئے اور ان کو قبضہ دلائے. ان لینڈ مافیا گروپ سے اس کی جان چھڑائے. آپ لینڈ مافیا کا نام پوچھنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو 100 سے زیادہ نام دے رہا ہوں، بلاؤ نا مجھے. میں لینڈ مافیا گروپ کے 100 سے زیادہ نام دے رہا ہوں اور اگر ان کے کیسز 100 سے زیادہ نہ نکلے تو آپ مجھے سیدھا سینٹرل جیل بھیج دینا. سیدھا سینٹرل جیل بھیج دینا. سیدھا سینٹرل جیل. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں. میں آپ کو سلوٹ مارتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کو بھرتی کیا ان کو بھی سلوٹ مارتا ہوں اور جن آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ کو بھی سلوٹ مارتا ہوں کہ آپ قانون کی عزت کریں. ہم آپ کی عزت کریں گے. آپ جہاں لینڈ مافیا کا ساتھ دیں گے وہاں ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے، وہاں ہم آپ کے خلاف جائیں گے. میں ہر چینل پہ آپ کے خلاف جاؤں گا، ہر چینل پہ جاؤں گا، ہر میڈیا پہ جاؤں گا. کن لوگوں کے خلاف؟ جو راضی جج ہے ان کے خلاف، جو ایماندار جج ہے ان کے خلاف نہیں. وہ میرے بھائی ہے، وہ میرے ساتھی ہے، وہ میرے دوست ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایم لطیف ایڈوکیٹ صاحب. اور ابھی ایک ریسنٹلی کیس ہمارے پاس آیا سرجانی کا کہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے لینڈ مافیا ہیں. جب وہ یہ پراپرٹی پہ جو ہے بنا رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ، وہ غریب آدمی اپنی جمع پونجی لگاتا ہے تو اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آتا، کے ڈی اے کو نظر آتا ہے نا پولیس کو. آج سرجانی میں جو آپریشن ہوا کہ اب انہوں نے جب گھر بنا لیے 5-5 6 سال ہو گئے تو اب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جعلی لیز پر جو ہے مکانات تعمیر ہوئے. تو بھائی جو پیسہ لے کر بھاگ گیا لینڈ گریبر اس کو پکڑے نا. ان غریب لوگوں کو کیوں پکڑ؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. اسٹامپ پیپر دیکھیے کہ کبھی 80 کے نکل رہے ہیں، کبھی 85 کے نکل رہے ہیں، کبھی 47 کے نکل رہے ہیں، کبھی کیا. ابے بھائی اس اسٹامپ پیپر میں ان پارٹیوں کے نام ہیں جنہوں نے خریدے ہیں. جی وکیل صاحب کے نام